بسم الله الرحمن ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا وصل لربك وانحر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا عزيز من كل العظيم يا عزيز من كل العظيم يا عزيز من كل العظيم سمیع روشن السماء روشن زینور محمد جہاں روشن اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید تمامی آبا محبت عقیدت احترام اور خلوص کے نال حضور دی پاک مقدس بلند بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرو کوئی بندہ خاموش نہ رہے اونچی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ تساں بھی بہت سنا پڑھیا یقیناً چند جگہ ایسی ہوندیاں نے جتھے بندہ جس نے دعوت دیندا نا آؤ مل کے پڑھیے جویں تسی پڑھیا بڑے گھٹ بندے جو پڑھدے نے اللہ تہاڈا مقدر اونچا فرماوے تسی بڑا ہی سونا پڑھیا تیری بات ہے سونے دا ذکر سونا کر کے بیان کیتا جا سکتا ہے اللہ تہاڈا ساڈا سب دا مقدر مصطفیٰ دے ذکر دے صدقے سونا فرما دے وہ بلا کرو صلاۃ دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے وہ بعد کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے گاتی کی سماعت
وفا دیتی ہے وہ جب سے غازی کی زبان بے وفا دیتی ہے الٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت حضرت مصطفیٰ۔ ہم نے باری تعالیٰ درود پاک اور نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک مقدس بلند بارگاہ وچ عرض کرب تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص علماء کرام و دیگر مشاق مصطفیٰ علیہ السلام ہر بندے نو محبت عقیدت احترام اور خلوص کے نال السلام علیکم۔ پاک نبی دا سونا ماہ مقدس مبارک ہوئے۔ اللہ پاڑے پورے گاؤں میں جتنے لوگ نے اللہ انہوں نے معاملات زندگی آسان فرمائے۔ یقیناً جتنے بھی لوگ تشریف لے کے آئے اپنے آپ سے کوئی نہیں آیا، یا خدا دے بلائے نے یا مصطفیٰ دے بلائے۔ یہ پکی گل ہے، حضور دے ذکر چ وہی بندہ ہوندا ہے خدا جنوں پسند کردا ہے۔ میرے کریم آقا دی ذات جنوں پسند فرماندے نے بارگاہ مصطفیٰ میں بھی وہی آ سکتا ہے اور ذکر مصطفیٰ میں بھی وہی آ سکتا ہے۔ اللہ ہر آنے والے نو خیر و برکت نہ مالا مال فرمائے۔ میں تمامی چک دے جتنے رہنے والے انہوں نے مشکور ہاں، بالخصوص اسلام بھائی دا، انہوں نے خاندان دا اور دیگر جتنے بھی لوگ رابطے چ رہے میں تمام کا مشکور۔ اللہ تواڈے معاملات زندگی بھی آسان فرمائے، اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور جڑے احباب سفر کر کے تشریف لے کے آئے، میری بات ہے انہاں اپنا گھر بار چھڑ کے کام کاج چھڑ کے اپنا گاؤں چھڑ کے اپنی اولاد چھڑ کے آئے نے، اللہ کریم انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ آئے ہیں اسی سارے گناہاں دی گٹھڑیاں لے کے آئے ہیں، واپس جائیے تے ذکر مصطفیٰ دی خیرات تے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ احباب دی وقار ماشاءاللہ ہر سال کی طرح بڑا خوبصورت اہتمام میلاد مصطفیٰ ہے۔ سادات بھی تشریف فرما نے، علماء بھی تشریف فرما نے، حضور دے عاشق بھی بیٹھے نے۔ اساں تساں کئی باری ملاقات کر چکے ہیں اور اسی ایک دوسرے دے گواہ ہاں، تسی ساڈے اسی تواڈے، تسی ذکر مصطفیٰ سنتے بڑا چنگا ہو، یہ اسی گواہی دینی ہے ساڈے بارے چ اللہ جڑے تسی کیڑی گواہی دینی ہے۔ اللہ تانوں آباد اور سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔ احباب دی وقار میں جڑی پہلے کلام پڑھے آغاز وچ لازمن سمجھ گئے ہوگے تو نہ لوگ بیٹھے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہی تذکار نے اساں جتنے بھی حضور دی عاشقاں اساں اولیاء کرام دے نوکر جتنے بھی ہیں، ساڈا ایک خاص طرز عمل ہے، طرز محبت ایک خاص قسم دا ہے۔ جو مکتبہ فکر کی حدود ہوتی ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہم مکتبہ فکر کی قیود و حدود میں نہیں رہتے، ہم میں کدے عشق کی بات کرتے ہیں۔ شاید کہ میری گل وڈی ہوگی، ہم میں کدے عشق کی بات کرتے ہیں۔ ہم مکتبہ فکر تو سبحان اللہ سبھی کا اپنا اپنا، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو اس پہ عمل کرنے کی سچی میں توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا اسی عام بندے نہیں، اسی عشق دے بندے ہیں۔ کچھ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جب عاشق کی بات ہو نا، محبوب کی عاشق بات کرے تو لوگوں یہ لازم نہیں کہ محبوب کی ذات کو ہی ڈسکس کیا جائے، یہ لازم نہیں ہے کہ محبوب کی ذات کو ہی سامنے دکھایا جائے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے محبوب کی ذات کے نام پہ بندہ مر مٹتا ہے، کبھی محبوب کی صفات پہ بندہ مر مٹتا ہے۔ اور میرے پاک نبی ہیں ہی اتنے کمال والے، اس مقام و مرتبے والے لوگوں، ذات محمد مصطفیٰ تو کیا ہی بات ہے نا، ہم تو مصطفیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو کہا ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقار سرکار دو عالم کا میلاد ہے۔ ہم لوگ، میں نے پہلے کہا، ہم سنی انبلیوں کو ماننے والے، ہمارا طرز عمل یہ ہے بات کہیں کی ہو، کہیں سے چلتی چلتی دربار مصطفیٰ میں آ جائے، بات کہیں کی ہو کہیں سے چلتی چلتی قدمین مصطفیٰ میں آ جائے۔
بات کہیں سے شروع ہو جائے چلتی چلتی ابو بکر صدیق تک آ جائے، بات کہیں کی ہو کہیں سے چلتی چلتی فاروق اعظم ہو عثمان و علی تک آ جائے، لوگوں بات کہیں کی ہو حسن اور حسین تک آ جائے، بات کہیں کی ہو یہ بابا فرید الدین تک آ جائے، نظام الدین تک آ جائے، معین الدین چشتی اجمیری تک آ جائے، میرے علی شاہ تک آ جائے، لوگوں ہم سنی اصول عام میں میلاد کہا کرتے ہیں، ہم سنی اصول عام میں، اور جس محفل میں تذکارہ مصطفیٰ ہو، جس محفل میں مصطفیٰ کی حسن کی بات ہو، جس محفل پاک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یدین کی بات ہو، قدمین شریفین کی بات ہو، عینین طیبین کی بات ہو، زلفین طیب کی بات ہو، چہرہ بدعا کی بات ہو، سینہ رب نشرہ کی بات ہو، لوگوں ہم اس سے ہر محفل کو جس میں ذکر مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے ہم اس سے محفل میلاد مصطفیٰ کہا اللہ اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ تو جو ہے آپ کی، میں نے کہا کوئی ذکر کہیں سے چلے چلتا چلتا اس سے بس نسبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے، اس سے زیادہ میلاد کی کوئی آسان ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ذکر کہیں کا ہو اور چلتا چلتا حضور کے دربار میں آ جائے ہم اس سے محفلے، بولیے ذرا، ہم اس سے محفلے میلاد مصطفیٰ کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، احباب دی وقار، اس لیے ہم گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا یہی صدا بلند کرتے ہیں۔ اگر ذوق ہو تو ذرا بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں، ذرا ہاتھ کو گواہ بنا کے فرمائے سبحان اللہ۔ سمینہ سما ہے تمہارے لیے، مدینہ بتا ہے تمہارے لیے، سمینہ سما ہے تمہارے لیے، مدینہ بتا ہے تمہارے لیے، ہمارے میرے آقا ہم آئے بھی یہاں تیری ذات کے لیے، ذات محمد مصطفیٰ کے لیے، حضور ہم آئے بھی یہاں تیرے لیے، اے میرے آقا تجھے حسنین کا واسطہ، اے میرے آقا تجھے اپنے اصحاب محمد کا واسطہ، اے میرے آقا تجھے سیدہ زہرا کا واسطہ، یہاں بھی تیرے لیے آئے، جب قیامت میں اٹھائے جائے پھر بھی تیرے غلاموں میں اٹھائے جائے، ہم آئے سہا ہے تمہارے اٹھے بھی وہاں، بولنا پڑے گا آپ کو، ہم آئے سہا ہے، ہم آئے سہا ہے تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا موقع ہے، کائنات اس انداز میں جائے، اس کے رسول سے پریشان ہو کے اپنی زندگی گزارے، بولے وہ یاد رکھنا اس کی موت بھی سونی ہو جاتی ہے، قبر بھی سونی ہو جاتی ہے، اس کے مصطفیٰ کہہ سکتے اللہ اس کا عرش بھی سونا کر دیتا ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ احباب دی وقار یہ ہے، جتنے بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی زندگی کا مقصد جہاں جاؤ ذکر مصطفیٰ کرو، جہاں جاؤ محبت مصطفیٰ کے پھول بکھیرو،
جہاں جاؤ اپنے محبوب کے تذکار کرو. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیدا کرنے والے کی، میں قسم اٹھاتا ہوں اس کے جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں. اللہ کی قسم کائنات میں اگر حسینوں کو دیکھنا ہونا تو سب سے پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کا. یہ ہے معیار محبت. آئیے لوگوں، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو پھر بندہ اس کے انداز دیکھتا ہے، اس کی ادائیں دیکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس کی باتیں سناتا ہے، اس کے تذکار کرتا ہے، اس کے کمالات بیان کرتا ہے، اس کا شجرہ نسب بیان کرتا ہے. لوگوں، یہ ہے محبت. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی سے محبت کرے وہ بس اسی سے کرے اور اس کے نہ تو گھر والوں سے پیار ہو نہ در والوں سے پیار ہو. ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ محبت جھوٹی ہے، یاد رکھیے. وہ محبت ہے، ذرا بولیے ذرا، وہ محبت ہے جھوٹی ہے کہ بندہ کہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن تیرے گھر والوں سے نہیں کرتا. بندہ یہ کہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن تیرے 11 احباب سے نہیں کرتا. یہ دعویٰ محبت جھوٹا ہے، یاد رکھیے گا. اس میں کوئی صداقت نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ طوفان بدتمیزی ہے. کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. لوگوں، صوفیاء کہتے ہیں جس سے محبت ہو جائے وہ ذات تو ذات ہے، اس کی نسبتیں تو کیا بات ہے، اس کے گلی کے کتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ ہے. محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ والوں کے نام پہ بولا کرو سبحان اللہ. یہ وہ ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ کو بقا دی، جو ہمارے دل تک پہنچایا. وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں. لوگوں، جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب، آپ ایک بار مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ کے کسی مرید، توجہ کیجئے گا، آپ کے کسی مرید کے گلی میں چلتے چلتے نا، جب پرانے حالات تھے، یہ سعودی عربیہ کا تیل نہیں نکلا تھا، تب کی بات ہے، آپ کے کسی مرید کا پاؤں کسی سوئے ہوئے کتے کے پیر پہ آ گیا. یہ خبر جناب قبلہ پیر صاحب تک پہنچی تو روتے ہوئے اپنے مرید کو ڈھونڈتے پھرتے مدینے کے بازاروں میں، ڈھونڈ کے نا مرید کو کہنے لگے، وہ تو نے محبوب کریم کے در کے کتے کا پاؤں مسل دیا، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ وہ کہاں پہ ہے. ہمیں ذرا یہ مشکل لگتا ہے نا، لیکن جو محبت والے ہیں نا ان کو کرنا آتا ہے. جاؤ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. وہ بازارے ڈھونڈتے، کبھی کدھر، آخر وہ نظر آیا جس کے پاؤں پہ پاؤں آیا تھا. جب اس کو لایا گیا نا تو آپ یوں ہاتھ مار کے کہنے لگے، اور کدھر ناراض ہو کے کملی والے نے شکایت نہ لا دے. لوگوں، یہ ہے انداز محبت. اگر بندے میں محبت ہو، اگر کوئی کہے نا کہ یہ محبت ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ محبت ہے، اکثر ہمیں بھی کہتے ہیں غلامی ہے. وہ کیسے نعرہ ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے یا موت بھی قبول ہے. لوگوں، یہ نعرہ ہے، دعا کرو اللہ اس نعرے کی حقیقت بھی عطا فرما دے. میں نے کہا جس سے محبت کی جائے پھر اس کے تذکار اچھے لگتے ہیں، اس کے رخساروں کی بات ہو بندے کو اچھی لگتی ہے، اس کے سینے کی بات ہو بندے کو اچھی لگتی ہے، اس کے مدینے کی بات ہو بندے کو اچھی لگتی ہے. آؤ محبوب کریم کا ذکر کرتے ہیں. میں نے بڑے سارے موضوعات، ہماری کئی دفعہ ملاقات ہوئی. آج کا جو موضوع بنا کے سجا کے لے کے آیا نا، آج کا موضوع وہ ہے جسے قرآن میں واللیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آسان کر کے کہوں، زلف مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. لوگوں، کوئی بھی بندہ ہو کائنات میں سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا پڑتا ہے اس کے حسن میں کہاں کمی ہے، کہاں زیادتی ہے. آپ کہیں نا کوئی بھی پرفیکٹ ہو، ایسا ممکن ہے نہیں ہے. ہنسی بڑا ہوگا، کوئی باتیں اچھی کرتا ہوگا، تلفظ نہیں ٹھیک ہوں گے. کسی کے ہونٹ سونی ہوگی، آنکھیں نہیں سونی ہوگی. کسی کا قد بڑا سونا ہوگا، جسامت نہیں سونی ہوگی. کسی کا قد بھی ٹھیک ہوگا، جسامت ٹھیک ہوگی. گردن کا سائز ٹھیک ہے نہیں ہوگا. کسی کا سارا کوئی ٹھیک ہوگا، کان ٹھیک نہیں ہوں گے. لوگوں، یاد رکھنا کائنات میں ایک سب سے بڑا سونا ہے جس سے اللہ نے حد کر دی بنانے میں، اس سے بڑھ کے کوئی سونا نہیں ہو سکتا. اس کو جاتے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. بیٹھو چلا نہ پیرانیاں دعاؤں بڑیاں ہوندی ہیں. صبح کے سادات تو شکریہ، اللہ تم آباد رکھے، تھوڑا خانوادہ آباد رکھے. اس کے لیے دعا دے چھڑیا کرو. وہ میرے ایک نا دوست نے توجہ کرنا،
ایک خطیب دوست نے کسی نہ پیر صاحب نے پیسے دیتے تھے، آکھ لگا شاہ جی بہ جو صدیہ میں نون ہے تو اسی کی دے پہ اس لیے آپ تشریف فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو آباد اور سلامت اور خوشحال رکھے۔ توجہ ہے؟ ہاں آئیے بات کرتے ہیں حسن مصطفیٰ کی۔ لوگوں کائنات میں کسی کے حسن کی بھی بات کرے نا تو اس کی سب سے پہلے جو دیکھی جاتی ہے نا، چہرے سے بھی پہلے جو نظر پڑتی ہے نا لوگوں، اس کی زلف پہ پڑتی ہے۔ زلفیں سونی ہو، نواز شریف کتنا سونا ہے، معذرت اگر تو اس کا چاہنے والا ہو، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ شیر پہچان ہے۔ ہاں اس کی ٹکل اس کی پہچان ہے۔ تو سب سے پہلے جو حسن میں دیکھے جانے والی چیز ہے نا، یہ مزاح اس لیے ہوتا ہے کہ جو بندے پریشان بیٹھے ہیں نا، اللہ کرے یہ پریشر اترے وہ خوش ہو جائیں اور محبت سے بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو آباد اور سلامت رکھے۔ میں نے کہا سب سے پہلے دیکھی جانے والی چیز کسی کا حسن میں اس کے زلف ہوتی ہیں، اس کے بال ہوتے ہیں۔ ہم عاشق لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلفوں کو منہ مبارک کہتے ہیں، اور حضور کے منہ مبارک کی بات کرتے ہیں، حضور کی زلف پاک کے بالوں کی بات کرتے ہیں، منہ مبارک کی بات کرتے ہیں۔ اس کی اگر شان بیان ہو گئی تب بھی بڑی بات ہے، کہاں ذات محمد مصطفیٰ۔ احباب دی وقار توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منہ مبارک آج تک جس کے پاس ہے، جس ذات تک پہنچے، چاہے وہ داڑھی مبارک کے ہوں چاہے سر مبارک کے ہوں، جس کے پاس پہنچے ان منہ مبارک کا ایک کمال ہے جسے محدثین بھی بیان کرتے ہیں، جسے ائمہ بھی بیان کرتے ہیں، تمام جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اس کا ایک مقام و مرتبہ و شان بیان کرتے ہیں۔ بات اصلی دیکھنے ہونا اس کی نسبت نبی سے ہے یا نہیں، کیونکہ باہر دیکھیں کسی کا بال پڑا ہے، آپ میں سے کون سا زیادہ سے زیادہ علم والا دیکھ کے بتا سکتا ہے بال کس کا ہے؟ بولیے ذرا، کوئی بندہ بال دیکھ کے بتا سکتا ہے؟ وہ جتنا بھی علم رکھنے والا ہو اور اس شخصیت کو جاننے والا ہو، بال علیحدہ ہو اٹھا کے کہے پوچھے کہ بال کس کا، کوئی بتانے والا بتا؟ مارس میں یہ ڈی این اے وغیرہ فلاں ٹیسٹ ہو گئے، ان کے بنا کوئی اپنے علم سے بتا سکتا نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے بالوں کی عزت یہ ہے، کائنات والوں جب بھی علم والوں کے پاس مصطفیٰ کریم کا بال مبارک لایا جائے، ارے کمال تو یہ ہے، علم رکھنے والا بندہ پہلی نگاہ میں پہچان دیتا ہے۔ اس کو 1400 سال ہو گئے، سرکار کے منہ مبارک لوگوں کے پاس آج بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہچان ملی کیسے؟ یہ پہچان آئی کہاں سے؟ اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک بار فرمائے ذرا سبحان اللہ۔ تقریر چوکی کریں گا، پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ ادھر آغاز ہوں نا، آغاز تھوڑا مشکل ہوتا ہے، توجہ کرنا۔ جناب امام زین العابدین علی نے پتر دا نوکر بولے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ آپ نہ بیٹھے درس و تدریس آپ کم کر رہے سن، آپ دے کول ایک پینڈو آیا تے پینڈو آ کے آکھن لگا، جس نے باری ہے نا ملاقات ہوئی، آکھن لگا جی ساڈی بستی دے وچ ایک بندہ ہے تے آندا ہے میرے کول پاک نبی جی دے وال نے، تعداد انہاں دی 7 تے حضور اسی بڑا احترام کرنے ہیں، لوگ بڑا چومدے چماندے نے، بڑی عزت کرتے نے، مقام و مرتبہ دیندے تے میرے دل وچ ایک دن خیال آیا پتہ تے کراں حضور دی ہیں کہ کوئی نہ، پر سونیا ساڈے کول تے اتنا علم کوئی نہیں نا۔ میں پوری کائنات نظر ماری جتھے جتھے علم والے لوگ میں نظر آئے نا، پر مینوں آخر جناب محمد مصطفیٰ دے بچیاں دا گھر نظر آیا ہے، جنہاں دے علم دی داد آسمان دے فرشتے بھی تھلے جھک جھک کے دیندے نے بھی علی دے بچیاں تواڈے علم دی کیا بات ہے۔ تواڈے تو بغیر مینوں کوئی کائنات عالم وچ ایسا بندہ نہیں ملیا وال ویکھ کے دس سکے۔ آپ نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے جی، کر ایک ساڈی بھی شرط ہے، وال لیاونے پین گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کام ہی کوئی نہیں، لیکن 1-2 دن لگ جا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، وال لیا میں وال ویکھ کے تم دساں گا میرے نانے دی ہیں کہ نہیں۔ علم دیکھو، علم علی کا بیٹا ہے نا، جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، مصطفیٰ کا نواسا ہے نا، جو خود علم کے شہر ہے، آخر لگے تو وال لیا ہے تو بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ گیا سفر کردہ 2-3 دن بعد واپس آیا، جس لیے آپ نے دربار چاہے تھا، بیٹھے اپنے طلباء اور اپنے خلفاء کو پڑھا رہے ہیں، لوگ بیٹھے آپ کو قرآن و حدیث سے سبق لے رہے ہیں، جب فارغ ہوئے نا تو حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے ڈبی پیش کی تھی، آپ نے ڈبی پکڑی، پہلے چومی متھے تے لائیے پھر سینے تے لائیے، آکھ لگے ہن حکم کرو جی، آکھ لگا جی یہ کیوں بال نے 7
جڑا ساڈا بستی والا بندہ آندا بھی نبی پاک دے نے، آپ نے کہا جی، پھر انہیں کہا پہچان کے دسو حضور دی ہیڈ کے کوئی نہ. میں نے کہا لوگوں جتنا بھی علم میں ترقی کر جائے دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا، دیکھ کے بال دے آپ کے بیٹے کا بال کوئی لا کے پوچھے بال کس کا ہے، کوئی صاحب بتا سکتا ہے؟ کوئی علم اتنا اعلیٰ ہے بال دیکھ کے بتائے کہ کس ذات کا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ وہ در ہے جہاں نہ نہیں ہے، جہاں ناممکن نہیں ہے. یہ علی کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے نواسے ہیں. انہیں ڈبی لیا لیا کے کل لو جناب دیکھو. آپ نے ڈبی کھولی، ویکھیا زیارت کی تھی. آپ نے ایک وال مبارک نکالیا، سامنے رکھ دیتا. اپنے طلباء و خلفاء مریدین آکھ لگے کھڑے ہو جاؤ بھی، ہو گئے. آکھ لگے ایک باری نہ پوری محبت نال میرے نانا دی ذات درود و سلام پڑھو. آپ نے جس لگا سارے طلباء خلفاء کے ہاتھ بن کے محبت نال پڑھ دے ہون گے، بھلا کی آواز آندی ہوئے گی؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول. دل کرتے ہیں نا روزے دے سامنے کھڑا ہو کے پڑھاؤ بندہ ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. جن لوگ ہاتھ اٹھایا ان لوگ ہی پڑھن گے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. جس نے سارے لوگ بلند آواز پڑھنا شروع کر دیتا نا انہاں، اچانک کی ویکھنا وال سامنے کر کے ڈبی رکھیا نا حرکت ہونی شروع ہو گئی. اچھی ذرا سبحان اللہ. یہ وہ نشانی نہیں جو سنی بتائے، یہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہی نشانی بتاتے ہیں. اچھا پڑھنا شروع کیتا تے نال ہی وال حرکت ہونی شروع ہو گئی. پڑھتے گئے آواز اچھی ہوندی گئی آواز اچھی ہوندگی، وال حرکت آئی، وال جھومدا جھومدا مصطفیٰ کریم دا وال کھڑا ہو گیا. سلیم میں سارے العابدین نے طلباء نے فرمایا اپنا میں نانے دی ذات تم کو سلام کرو، پہلا وال کٹیا جائے تم کو سلام دی آواز سن دے. وہ جو حرکت آئی ہے آپ نے پاسے رکھا ہے، پھر دوسرا کٹیا، پھر تیسرا کٹیا، آپ نے آسان کر کے سمجھایا اور جمعے تو بعد تے محافل تو بعد ہاتھ بن کے سلام پڑھنے والے مبارک ہوئے. کچھ بولو سبحان اللہ. نہ آپ نے سمجھایا اپنے کیا جی دے درود و سلام دا اثر نہ ہوئے، او دا محمد نہ تعلق بولو سارے تعلق تے جڑا درود دی آواز سن کے جھومدا بھی رہے تے کھڑا بھی ہو جاوے او قبلی واحدہ ہو بندہ. یا نبی سلام
گھر والے نوں پوچھ کے ویکھو نا جڑے بندے نہیں بولے انہاں کہنا گھر ایڈا اچا بولدا ہے آسے پاسے دو دو گھر سنتے ہیں ذکر مصطفیٰ میں اونچا بولو لوگو اللہ مقدر اونچا کرے گا کیڑا کیڑا بندہ آندا ہے میرا دل کردا حضور دے روزے تے جاواں تے پڑھا او بندہ صرف پڑھے یا نبی آج پوری گفتگو ساری دی ساری گفتگو زلف مصطفیٰ تے ہوئے گی موے مبارک مصطفیٰ تے سرکار دے بال مبارک تے نہ گل ادھے تے نہ گل ادھے آؤ سنے دی سنے والا دی گل کرنے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ دے والد محترم بہت بڑی علمی شخصیت نے برصغیر پاک و ہند ہے جتنے بھی لوگ پنجابی اور اردو اور جس لغت نال متعلق جزاک اللہ اللہ سلامتی دے متعلق لوگ کائنات علم حاصل کر گئے نے نا یہ سارے انہوں نے استاد نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ دے والد محترم شاہ عبد الرحیم آپ دا نام ہے جنہیں ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی تھی تے جس لئے ہاتھ اٹھانے نا تے دعا کرنے بھی یا اللہ میں نے کدی اپنے یار کا دیدار کرا دینا بڑے سارے لوگ دنیا جیسے عزت والے ہوندے نے اپنی خواہشات پیچھے کر کے پہلے دیدار مصطفیٰ منگتے ہیں تے اللہ انہاں دا مقدر ماڑا نہیں جے بناندا یاد رکھنا رب انہاں دا مقدر ماڑا نہیں کردا جتنے سارے ایسے لوگ کنے کو بندے ہیں حضور دا دیدار منگدے ہوئے روٹی سارے منگنے ہیں اولاد دا نیک ہونا سارے منگنے اولاد بھی سارے منگی ہونے کاروبار دی ترقی بھی سارے ہی منگنے ہیں کہ اپنی فصل والے ویکھ کے رونا ہوتا ہے دعا کر یا اللہ ہن جڑے ہیں تو ہی انہاں نوں بچانا ہے مطلب ہم یہی بس دعا اللہ سے مانگنا سمجھتے ہیں کہ اللہ سے رزق مانگ لو وہ رازق ہے لوگوں رزق تو اس نے دینا ہے مانگنی ہے تو مصطفیٰ کی زیارت مانگو تاکہ خدا بھی راضی اور مصطفیٰ بھی اچھا انہاں بابا جی نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی تھی تو بس دعا کی تھی یا اللہ کدی اپنے یار کا دیدار کرا دیں ایک دن کسی نے پوچھا جی دیدار ہو جائے پھر کی کرو گے سوال سنی دیدار ہو جائے پھر کی کرو گے آخر لگا مقدر اللہ ہوا گا جی دیدار ہو جائے میرے ورگا اور کیڑا ہو سکتا ہے لیکن جس نے مجھے یار کا دیدار ہوئے گا نا تو میں ایک چیز منگا گا پوچھے گا کی چیز آخر لگے میں ایک چیز منگا گا کہ اے محبوب کریم مینوں اپنے کدی بوئے مبارک عطا کر دیو اپنے وال مبارک کدی مینوں عطا کر دیو اللہ اکبر کبیرہ احباب دی وقت توجہ کرنا زندگی گزر گئی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں پڑھانے ہیں گزر گئی ایک وقت آیا آپ بڑے شدید بیمار ہو گئے علیل ہو گئے یہ لگے جو بستر مرگ تے آ گئے صبح بھی روندے رات بھی روندے دعا کرتے بھی سونے ہیں کیڑا ویلا ہوئے تے تیرا دیدار ہو جائے ویکھنا میں ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی تھی سونے ایک بار کرم فرما دے بلکہ جی آسان کر کے آکھنا کہ شاعر دے لفظ ہیں کہ آ جملہ شاعر دا بڑا مشہور ہویا او آپ بول دے ہونگے آمی چاول دعا منگتے ہونگے انج سرکار دو عالم یاد کرتے ہونگے لیکن جب محبوب کریم نو دل دی گہرائی دے نال تے سچی محبت نال پکارے نا میرا نبی او دی امداد فرما دیندا ہوندا آپ بار بار دعا کرن بھی سونیا ہن تے وقت آخر آ گیا ہے ہن تے میں نہ سفر کر کے تیرے دربار تے آ سکنا تے نہ سنے ہن تو ہی کرم فرمائے تے میرا دیدار ہو سکدا ہے ورنہ ملاقات دی اور کوئی طریقہ دنیا تے نہیں رہ گیا اے روز دعا کرتے نے وڈیرے ہو گئے بڈھے ہو گئے قریب المرگ ہو گئے ایک رات آئی نا تی آپ علی عالم مدہوشی دے وچ سن غنودگی آپ تے تاری ہوئی تے ایک شاہ عبدالعزیز نام دے ایک بہت بڑے عالم دین اس وقت دے تے خواب چاہے تے آگ مسکرا کے اکھر لگے تے مبارک ہوئے تیرا مقدر جا گیا ہے آج راتی تیری خواب ایک محمد مصطفیٰ تشریف لے کے آن گے کملی والے تیری خواب تشریف لے کے آن گے ایک خوشی والا جملہ سن کے نا بڑا مسکرائے اللہ اکبر کبیرہ تے مقدر تے ناز کیتا اللہ نے شکر ادا کیتا تے محبوب نے ذات تے کثرت نال درود و سلام پڑھیا لیکن میاں جس نے امید ہوئے پھر نیندر تے نہیں نہ ہوندی جس نے کسی دی اڑیک ہوئے نیندر ہے بولو نا ذرا نیندر ہے
ادھر ہوا دا چونکا وے ادھر ہوا دا چونکا وے دلے پتہ کی خیال آوے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں سواری کعبہ سے چل پڑی ہے سواری کعبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ایس امید نال کدی ادے کروٹ لیندے نے کدی ادے لیکن ایک وقت آیا کہ آپ تے نیند غالب ہوئی آپ فرماندے نے آپ خود لکھتے نے آپ نے میں اچانک کی ویکھیا بھی خوشبو بھری فضا ہے روشنی نور ہی نور ہے تے میں بیمار ہوں تے اس حالت وچ اچانک کی ویکھنا کہ میرے محمد مصطفیٰ دی سواری تشریف لے گیا میرے کملی والے دی سواری تشریف لے کے آ گئی آکھ لگے پہلے تے ہلیا نہیں سی نہ جاندا جس نے محبوب نو اوندیاں ویکھ کے پتہ نہیں اتنی طاقت کی تھوائی میں احترامن کھڑے ہو کے انج کر کے ہاتھ بن لے میں استقبال کیتا اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا آکھ لگے لو جس نے میں سرکار دے استقبال کیتا میں کہا سونے مہربانی تشریف لے کے آ گئے ہو سونے میں صدقے جاواں تیری عطا تو کدی کسی نے خالی نہیں موڑے میں کائنات والے نوں یہی دستا رہیا محبوب نو یاد کرو کدی خالی رہ سکدا میں سونے ساری زندگی لوگوں نے اعلان کیتا تے تیری مہربانی تشریف لے آئے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات بار کے پوچھا بیٹا تینوں خیر ہے عبد الرحیم خیر ہے آکھ لگے سونے پہلے تے بڑا بیمار سا تیرے دیدار دی کثر سی دیدار مل گیا اللہ نے طاقت عطا فرما جس نے عبد الرحیم نے سرکار پر دیدار کیتا آپ پیار کرتے رسول جس نے دیدار آئے وہ میرا مقدر جا گیا میں قریب برد سا سونے دے دیدار نے ایلی طاقت دی وہ میرے وچ لگے میں بڑھاپے وچ نہیں میں تو 16 سال دا جوان بن گیا جس نے قصیدہ بردہ شریف سنا ہونا اس کو تو پتا ہے ہاں جو بیماری نہ بھی ختم ہو نہ دیدار مصطفیٰ ہو اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں سرکار دو عالم نے جس نے اپنا دیدار کروایا تے سرکار دو عالم گفتگو فرمائی آندے نے میں بڑے ساری گلاں ہوئیاں سرکار جس نے جان لگے نے نا تے میں دل وچ ہاتھ بن کے میں نا او جڑی میرا خواہش سی میرا خواب سی میرا سوال سی اونوں سوچیا بھلا کی آپ دی خواہش سی حضور دا دیدار ہوئے گا تے کی منگا گا بولو سارے حضور دا وال مبارک اے سوکھا بول لیندے حضور دا وال مبارک منگا گیا کھڑ کے میرا سوال میرے سینے دے اندر یہ تے میں شرماواں پیا بھی کیویں کر کے منگا میں منگیا سی دیدار انہیں دیدار کرواتا ہن اے میں کیویں مانگ لواں آکھ لگے سرکار جان لگے نے تے میری حسرت میرے دل وچ تڑپ رہی ہے زبان صاف نہیں دیندی مانگنا میں اچانک ویکھیا نا کملی والے نوں تو مڑ کے آکھن لگے نے دوجی بھی گل پوری کر دے سبحان اللہ اسی بولے ہر طرح سبحان اللہ جس نے سرکار نے فرمایا تو میں آ کے جی بالکل حضور تسا مہربان ہو تسی کریم ہو مہربانی لاجپال ہو تسا سرکار دو عالم نے انج کر کے اپنی داڑھی مبارک ہاتھ پھیرا نے تے 2 وال کتنے بولو ذرا کتنے 2 وال نکلے سرکار دو عالم نے مینوں عطا فرما دیتے میں چومی اکھن لائے متھے تے لائے تے لو جی سرکار دو عالم تشریف لے کے میں راہوں ہی تکدا رہ گیا جس نے میری آنکھ کھلی نہ تے میں اپنے آپ نوں ویکھیا میں پہلے تے بڑا کمزور سا نا ضعیف سا پاسا لیا میں ٹھیک ٹھاک میرا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تے میں ویکھا محبوب کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ اکل کے اٹھ کے میں ویکھیا نا حالانکہ لوگوں جس نے بندے نو خواب چنگا ہوندا ہوے نا کدی خواب وچ بندے نو جاگ آ جائے نا تے بندہ ایویں اکھاں کٹی رکھدا ہے ہو سکدا ہے پھر شروع ہو جائے تواڈے نال تے کدی اج نہیں نہ ہویا اچھا خواب ہو مثال کے طور پہ آپ پاکستان کے صدر بن جائیں ویسی بات سن کے بندہ کانوں کو یوں کر کے ہاتھ لگاتا ہے اللہ ہی معافی دے مطلب آپ کسی اعلیٰ مقام مرتبہ آپ کا کوئی خواب میں پورا ہو رہا آنکھ کھل جائے تو آپ نے آنکھ دبا لینی ہے اللہ کرے گا ٹر پوے ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ ایسا کہنے لگے جب میری آنکھ کھلی نا میں نے پھر آنکھ کو دبایا میں نے کہا اب یہ لمحہ ختم نہ ہو لیکن جاگ آ گئی تو میں نے اٹھ کے دیکھا میں نے دل میں خیال کیا محبوب کا دیدار ہوا شکر ہے صحت مند ہو گیا پختہ یقین ہو گیا دیدار تو سچ میں ہو چکا ہے اب میرے آنسو نکلے اس بات پہ میں نے ساری زندگی خواہش کی تھی حضور کے منہ مبارک لوں گا لیکن بال نہ مل سکے کہنے لگے میں یہ سوچا رو کے بے حال ہو گیا
میں نے اپنے تکیے کو اپنے سینے سے لگایا، جب تکیے کو ہٹایا تو نیچے کیا دیکھتا ہوں؟ جو دو بال میرے کریم آقا عطا کر کے گئے تھے میرے تکیے کے نیچے بیٹھے خوشبو بھی دے رہے تھے۔ آپ نے وہ دونوں اٹھائے، آپ نے تو چوکے چومے آپ نے متھے لائے تو لوگاں جلال کیتا میرے کو محبوب کریم دے وہ مبارک نے۔ او لوگ جڑے بندے آگے نبی دے کچھ نہیں سکتا، وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے ساری زندگی یہ حضور کے منہ مبارک مانگے، یہ دیکھو محبوب عطا کر کے گئے۔ مسئلہ پھر وہی آ کے رک گیا، اب اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ منہ مبارک کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ آپ ہاں تو جو رکھیے گا، آپ تو وہ لوگ ہیں جو کائنات کے سمجھدار ترین قوم ہے، اپنے بزنس میں، اپنی زراعت میں، اپنی تعلیم میں، معاملات زندگی میں آپ سب سے زیادہ جنا ہے۔ اب بتاؤ نا حضور کے منہ مبارک ہو پہچان کے لیے کیا نسخہ بتایا؟ بالوں پہ درودو، بولیے ذرا درودو سلام۔ آپ نے کہا حضور کے منہ مبارک بڑے سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو یہ کہنے والوں نبی دے کچھ نہیں سکتا، نبی سنتا کچھ نہیں ہے، نبی جانتا کچھ نہیں ہے، نبی نے میرے دل کا حال بھی جانا، مجھے شفا بھی اللہ سے لے کے دی، میرے دل میں سوال تھا وہ مبارک ملے، اپنی داڑھی کے بال عطا کر کے بھی گئے، تمہاری کیسے مان دو کہ میرا نبی دیتا کچھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس لیے گل ہوئی نا تو لوگ آکا ٹھیک ہے ازمان واسطے طلباء آپ دے تے آپ دے مریدین تے آپ دے گھر والے سارے طریقہ کار وہی اپنایا گیا، سامنے بال مبارک رکھے گئے تو مصطفیٰ کریم دی ذات پہ درود و سلام پڑھیا گیا، جس لیے پڑھیا جا رہا ہے بالکل بے نہیں اسی طرح بالا حرکت مبارک ہوئی، بال کھڑے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقار توجہ فرمانا، ایک کسی بندے سنیا تو نے آخر ایویں مولوی لگے رہندے ہیں، ایس فطرت دے لوگ ہلے بھی ہیں، ایس فطرت دے لوگ ہلے بھی ہیں، ساڑیاں صفحہ ہے جنہیں ساڑے چور جاندے نے کالج یونیورسٹی گئے تے کئی اتھو ہو کے آ جاندے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک تجزیہ کیا ہے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ کی نظر بات کرتا ہوں، ذات مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کے خلاف کوئی بندہ تحقیق کرنے گیا کبھی واپس نہیں آیا، کب کیسے کہاں کیوں؟ جس کے ذہن میں یہ جملہ پیدا ہونا شروع ہو گیا وہ سمجھ لے کہ محبت مصطفیٰ چھننی شروع ہو گئی، کم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہم جسے کہتے ہیں نا، لوگ تو کہتے ہیں نا شرک ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لوگوں سب سے بڑا توحید کا پیغام یہ ہے۔ شاہ جی وہ کیسے؟ آپ نے بہت بڑی بات کر دی۔ میں نے کہا ہم میلاد مصطفیٰ حضور کی پیدائش کا دن ہے مناتے ہیں، آپ بتاؤ اللہ وہ ہوتا جو پیدا ہو؟ بول دے کوئی بات نہیں۔ کیا ہمارا رب وہ ہے جو کسی سے پیدا ہوا؟ کیا ہمارا رب وہ ہے جس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ لوگوں میلاد مصطفیٰ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا میلاد مصطفیٰ کا معاملہ و ماجرا در حقیقت توحید کا بیان ہے۔ ہم لوگوں کی طرح نبیوں کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے یا نبیوں کو خدا نہیں مانتے، ہم کائنات میں یہ اعلان کرتے ہیں ارے جسے کوئی نہ بنائے خود ہو وہ خدا ہوتا ہے، خدا جسے سب سے اعلیٰ بنائے وہ ہمارے مصطفیٰ ہو۔ مرحبا زندہ باد زندہ اللہ سلامت سلامت۔ تو جو ہے سب سے بڑی دلیل توحید کی میلاد ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقار لو جس سے گل باہر نکلی نا تو کئی بندیاں نے آخیا ہے کہ میں ہو سکتا ہے سرکار دو عالم اتنے 1200-1300 سال بعد آ کے وال عطا کر کے چلے جان کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اے جڑی نہ ہاں نہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، نبی کر سکتا ہے نہیں، اے بندے نوں چیزاں بڑی دور لے جاندیاں نے۔ لو جی تیرے دوست نکلے، میں ویسے انہوں نے 3 جماعتاں دا نام دینا ہونا۔ دیکھو نا یہ مثال کے طور پہ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، کی نا تیرا پتر؟
کھڑے ہو جانا بیٹا، پورا اللہ تینوں مدینے را مسافر کرے۔ یہ دیکھنے میں ایک بچہ ہے، لیکن یہ چند سال بعد یہ خاندان کا سربراہ ہوگا۔ اس کا خاندان، اس کی جماعت اس کے نام سے پکاری جائے۔ ابھی دیکھنے میں اس کے 2-3 بھائی اور بھی ہوں گے، لیکن وہ علیحدہ اس کا اپنا ذاتی ایک تعارف ہوگا۔ آندے لکھیا ہوتا ہے کتابیں بھی 3 بندے نکلے، میں 3 بندے نہیں 3 جماعتیں آئیاں۔ آپ کو لا کے اکڑ لگے یہ ایسی تو نہیں مندے، آپ نے کہا یار تسی ازما لو، انہیں کہا تسی واڑ سانو دے دو اسی ازما لیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تسی واڑ لے کے ٹر جاؤ۔ وہ 3 واڑ لے کے باہر نکلے نا، تو گرمی کا موسم ہو گئے، بتی والے اللہ جڑا کی بننا ہے، بتی رہنے کی ٹر جانی، گرمی کا موسم ہوئے۔ یہی سرکار دے وہ دونوں بال مبارک لے کے باہر نکلے نا، توپے چائے نے تپش چائے نے نا، بالا تے سورج دی ڈائریکٹ روشنی پئی ہے نا، اچانک کی ویندے نے اللہ دی ذات نے انہاں والاں تے روشنی، انہاں والاں تے چھاں واسطے بدل دا ٹکڑا بھیج دیتا ہوا ہے۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا آیا نا، تو ایک ان میں سے فوراً طائب ہو گیا۔ اس نے کہا تھا میں سنتا تھا، میری ماں کہتی تھی حضور جب چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا حضور پہ سنے ہی ہونا تسی۔ ہاں نہیں کیا ہوا تھی گل کر لینے ذرا، اپنا بولنا سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی دی پاک امی جان میلاد ہے نا، سرکار دی ماں دا ذکر نہ کرا کہ میلاد کی میں پورا ہوئے گا۔ سرکار دی پاک امی جان فرماتے ہیں کہ جس نے پاک محمد میرے پیٹے چاہے، میرے بطنے چاہے، میرے شکم میں چاہے نا، میری ٹور ہی بکری ہو گئی، میری عزت ہی بکری ہو گئی۔ پوچھا کیویں؟ آپ یار فرماندیاں نے کہ میں کدی باہر نکلنا نا، تو جس سے میں چلنا جڑا پتھر میں آمینہ دے پیر کے تھلے ہونا، پتھر نرم بھی ہو جانا، تو میری ذات درود و سلام بھی پڑھنا۔ میرے آقا علیہ السلام کو سلام کے میجان بھی آر کر دیا دے، اور جس نے کدی باہر جاتی سا بڑی گرمی کا موسم اداسی، وہ جس نے کدی باہر جانا، جس سے میرے پاک محمد میرے پیٹ حصہ ہے، وہ میں دین میں دی سا، میں جتے جتے ٹوری جاتی سا، وہ اللہ تمہارا میرے دے سایہ کرتا جانا سی۔ میلاد کی بڑی لمبی فہرست ہے، ان کمالات کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یار فرمائیں نے وہ بدل کا ٹکڑا میرے تے سایہ کرتا سی، توجہ ہے؟ میں نے کہا جس نبی، جو نبی اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، اعلان نبوت بھی نہ کیا ہو، کائنات میں ابھی آیا بھی نہ ہو، اس کی ماں کا یہ عالم ہے دھوپ میں نکلے تو بادل سایہ کر دے، تو بتاؤ اس کی عید الفطر لیل جب دھوپ میں نکلتی ہوگی کیسے نہ بادل سایہ کرتا۔ واپس آیا آ کے طائب ہو گیا، کل لگا میں معاف کر دیو جی، میں محبوب کریم علیہ السلام کی ہر شان مننا سے تیار ہاں، اور جڑے دوجے لوگ بندے کے ہلے نہیں پاکے کران گے۔ لے کے پھر باہر نکلے، انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے ساتھی طور پہ ایسا ہو گیا ہوئے۔ باہر نکلے، موسم بالکل صاف ہے، دروازے چ باہر آئے بالکل صاف ہے، باہر نکلے، سورج سامنا کیتا، روشنی پئی، بادل کا ٹکڑا آ گیا۔ جس نے بادل کا ٹکڑا ہے نا، تو واپس آ کے پتا ہے کیا آندے جی یار سبحان اللہ۔ قبلہ لنگر ہے بھلا، اسی آج تو بعد ویسے لنگر پوچھیا نہیں کرنا، پیدا ہوتا ہے نا استاد جی باہر کہ لنگر نہیں نکلتا، تو بندے پھر سانو آتے ہیں شاہ جی چنگا مرایا جی سانو، بندے تو ذہن بن جاتے نا بھی کوئی شاید بڑی رات بھی سارے نال انج ہی ہوا ہے۔ سلامت رہو، اللہ تھوڑی عزت جی فرمائے، بے فکر رہو، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ جس نے تو میرے بندے باہر کے باہر گئے، دل خیال کرنے نے عجیبہ کی کرنا ہے، اس نے بار بار لگ گئے، سورج سامنے کی دے بادل ٹکڑے سایہ کرتا کیا ہے، واپس آ کے ہاتھ بال گرا دے، وہ اتنا بارہ بھی کیا بات ہے، محمد کی ساتھ بھی کیا بات ہے۔ جسے والا نہ کمال ویکھیا نا، تو زبان جو پتہ کی نکلتا ہوئے گا، زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا، زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا،
ना सुल्फा तुम्हें कुर्बान सुल्फा बदनी दिया ओ सुल्फा बदनी दिया फुल चावल के आशा के आल सुल्फा बदनी दिया ओ सुल्फा बदनी दिया। ये है मेरे आका के मुँह मुबारक, हजूर की जुल्फ मुबारक, हजूर के बाल मुबारक। आइए, ये तो था ना औलिया की पाक बारगाह में सलाम। अगर आप इजाजत दे तो सहाबा की पाक बारगाह में भी ले चलते हैं। जिक्र जुल्फे मुस्तफा का रहेगा, जिक्र मुँह मुबारक मुस्तफा रहेंगे और कोई बात नहीं आएगी। तो जो कीजिएगा, इस्लाम की तारीख में एक हस्ती गुजरी है जिनका नाम है खालिद बिन वलीद। तकड़ा नौजवान, जब से कलमा पड़ा कभी शिकस्त नहीं हुई, और लकब के तौर पे सरकार दो आलम ने उन्हें सैफुल्लाह का लकब दिया। अल्लाह की, बोलो जरा, अल्लाह की। अक्सर ऐसा होता है, 100 कल्ले बत्ती वाले हो ना, तुसी 100 शुक्र नाल कोई नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि भाई बंदे नाम तो रख लेते हैं, मियां फकत नाम से लज्जत नहीं आती, जैसा नाम हो वैसा काम हो तब जाके लज्जत आती है। लोगों ने अपने मदारस के नाम जामिया खालिद बिन वलीद बड़ा बड़ा लिखा है, तो फिर अकीदा भी खालिद बिन वलीद वाला रखो ना। आओ ना, आपको आपके अकीदे की बात सुनाता हूं। ये वो नौजवान है, ये वो इज्जत वाला बंदा है जो कभी एक जंग भी, एक गजवा भी, एक झड़प भी नहीं हारा। इसलिए तो सैफुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। एक बारी ना आप जाना हुए किसी गजवे ते आप कमांडर ठहराया गया भी, आप दे सरबराही सारी टीम जानी ए भी, मुजाहिदीन जाने ने, ओ भी जाने ने, ओ भी जाने ने, अंसार भी जाने ने, मुहाजिर भी जाने ने। फैसला हो गया, चल बेली उठ के आखड़ लगे जी असी भी जाना है। कैसी प्यारी ख्वाहिश है भी, बंदे खुद ख्वाहिश करके जा रहे ने भी असी जहाद ते जाना है, नाल चले गए। जो मामलात जहाद वाले गजवा शुरू हो गया, जंग शुरू होगी। एक दिन गुजरिया, कोई फैसला नहीं। दूसरा दिन गुजरिया, कोई फैसला नहीं। तो बल्ली सन संगती नाल सन कोड़ा क्या कल के खालिद यार असी तो समझिया सी काम सौखा जिहा है। तुसी अगे जांदे हो तो वापस आओ गया खालिद, आ आया खालिद। उत्थे तो कमाल अज की बन गया, दूजा दिन हो गया। ए जिसले गल होई ना ते आप देखा जथरू आ गए। आपने कहा मैं तुहानू की दसां, उन्हें कहा तुसीं ते ऐसी भी काम बड़ा सौखा है, तेरे नाल जावांगे, या शहीद होवांगे ते या गाजिया च ना आ जाएगा। आज तो दूसरा दिन हो गया, फैसला ही कोई नहीं होया। आप देखा जथरू आ गया। आपने कहा कोई नहीं, अल्लाह चंगियां करेगा। इधर आपके घर के हालात आने भी, आप दी ज़ौजा मुबारक वो घर सफाई कर रही, अचानक ही वेखदी है एक अमामा या अमामे थले रखने वाली पट्टी वो घर दे विच पई, पकड़ के ना उठा के ते वेख के चुप आखण लगी, ओहो ये तो मेरे खालिद है, ये तो बरकत वाली चीज है, ये तो बगैर तो कभी जिहाद च गए ही नहीं, घर भुल गए ने, हुण की करिए। घोड़ा तैयार किया, दौड़ाया, जिथे काफिला रुकिया से, लश्कर रुकिया से, उत्थे पहुंच गए। रस्ते हिफाजत वाले रोकिया, आज उन्हें कहा जी तारुफ करवाया अपना, मैं औरतजाद हाँ, तो मैं खालिद आप दी, मैं खालिद बिन वलीद आप दी मैं घर वाली है। एक है कि जिसले अगे गए ना ते जनाबे खालिद बिन वलीद सजदे च ने, रो रो के दुआ पे कर देने, अल्लाह तू ही इमदाद करने वाला है। जिसले आहट सुनी ना, आप उठे, वेख्या, पता किया, आपकी ज़ौजा आई, पूछा भी खैर ना लायो। उन्हें आखन लगे भी आ तुहाडा मामा या मामे थले रखने वाली पट्टी ये घर रह गई सी, ये देना ही। आपने चुम के अखां ते मथे ते ला के सीने ते ला के शुक्र अदा किया, मालका तू दुआ सुना रहा। सुबह का वेला होया तो सारे संगी फिर तरो ताजा होके खड़े हो गए। लो भी जंगला तबल वजिया, मिनट 4 या 5 दिन लंघे। जिसने जंग शुरू हुई है, खालिद बिन वलीद तलवार चला मेरे इधर जाने दुश्मन का खात्मा खड़ी हो गए, खात्मा खड़ी हो गए। थोड़ी देर गुजरी है, चल खत्म हो गई, सारे कट्टियों को पूछते वो जाती बड़ी है, तो फैसला नहीं आया, आज जिन्हें फैसला आया है, चल खालिद के तरीफा कर दे। खालिद बिन वलीद बोले वो लोगों पे आपका की दूरी बनावा, मेरे की दर्दी में
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آندے نہیں میری طاقت کتوں آئی، میں کدھر جتیا، میں تو جتنے دے قابل ہی نہیں۔ اتنی طاقت روز جت جاویں ہلیا نہ کہ میں نہیں جتدا اے، آ میرا ماما پاک جے تے آ مصطفیٰ دے وال سیپے نے، اللہ انہاں والاں دی برکت نال ہی مینوں فتح عطا کیتی ہے۔ سبحان مدینہ آپ بولو سبحان اللہ، اور سبحان مدینہ، سلحبا مدینہ، اینا سلحبا تمہیں قربا، سلحبا مدینہ آپ بھاگے، اور سلحبا مدینہ، اور سلحبا مدینہ، کھل جاوے ناشنہ قرآن، سلحبا مدینہ، اے میرے سرکار دی موئے مبارک، حضور دی دلو مبارک ہوئے، سرکار دی داڑے مبارک دا وال ہوئے، او دا کیا ہی کمال ہے۔ آؤ میں بخاری شریف دی حدیث پاک اتھے لے کر جا کے اپنی گل ہی مکا دین لگا۔ جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں دا نام سنو کے راضی ہو کے بولی تھا انہیں سبحان اللہ۔ آپ دے دروازے تے بھیڑ لگی رہی، میں آسان کر کے سوکھا کر کے تھوڑے تک پہنچانا، یہ منظر کشی کرنی ہے کہ میرا ظاہری بات ہے، میں خطیب ہاں، میرا ایک اپنا انداز ہے۔ آپ دے بوئے تے بھیڑ لگی رہنی، کدی ادو کو بیمار آ رہا ہے، کوئی ادو آ رہا ہے، آنا بیمار بن کے جانا شفا یاب ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، پاک نبی تے کارالے ہون تے پتہ شفا نہ ہوئے، ہو سکتا ہے نہیں، پتہ نہیں کیڑی دعا منگتے نے، کی وظیفہ پڑھتے نے، کی دم پڑھ کے پھوک مار دے، آدھے بیمار نہیں ہوں، قریب المرگ ہوں نے، آدھے نے واپسی جاندے ٹھیک ٹھاک ہستے جاندے۔ ایک دن کسی پوچھا جناب والا کی وظیفہ کرتے ہو، کی دم کرتے ہو، سانو بھی پتہ لگے نا۔ آپ دی شہری نے پوچھا نا تے آپ خاموش ہو گیا نا کہ پتہ تو لگیا، آپ نے کہ کدی پھوک بھی نہیں ماریا۔ تو جو ہے کدی پھوک بھی نہیں ماریا، کدی دعا بھی نہیں منگی، کدی ہاتھ بھی نہیں چاہے، کدی کوئی آکھیا نہیں۔ اودا بندہ بڑا ڈاڈا بیمار ہو کے واپس بالکل ٹھیک ٹھاک جاندا ہے، تسی آندے ہو نہ کدی ہاتھ چائے نہیں، نہ دعا منگی، نہ کدی پھوک مارے ہے، پھر معاملات کیویں طے ہوندے نے، بندہ کیویں ٹھیک ہو جاندا ہے۔ سن میرے پاک نبی دی وال دی شان، لوگ بخاری تے کردے نے، کدی بخاری دے وچوں عشق رسول بھی لے کے آنا تے لذت آوے۔ توجہ ہے نا، یاد رکھیے گا کہ میں مصطفیٰ کے منہ مبارک کی بات کر رہا ہوں، چاہے زلفیں کا بال ہو، چاہے داڑھی کا بال ہو، حضور کا منہ مبارک کہا جاتا ہے۔ ام سلمہ کو پوچھا گیا جناب نہ دعا کردے ہو، نہ تسی دم کردے ہو، نہ پھوک ماردے ہو، پھر کیویں ٹھیک ہو جاندا ہے؟ آپ نہ مسکرا کے نہ تھیلی کٹ کے وکھا کیا دیا نے، آ ویکھو آ دے وچ مصطفیٰ دے وال نے، کوئی بیمار آوے اندر پانی بھیجے، حضور دا وال وچ ڈبونے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ارے جس نبی کا بال اتنی شفا دے کہ مرنے والے کو زندگی مل جائے، لا علاج مریض کو صحت یابی عطا ہو جائے۔ لوگوں بتا جس کے بال میں یہ اللہ نے کمال رکھا ہو، اس ذات محمد مصطفیٰ کے کیا کمال ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقار، بڑے سارے واقعات، بڑے سارے معاملات حضور دی پاک ظلم مبارک دے والے نال یہ بیان لوگ کردے نے، علماء بیان کردے نے، بہت ساری کتب دے وچ بڑے خوبصورتیاں نال لکھا ہوا ہے۔ بس گل اتنی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بال مبارک میاں وہ دی نشانی آئے، وہ دے کول درود و سلام پڑھو نا، کھڑا ہو جاندہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بال مبارک کدی پانی ڈبو کے کسی نے پیا دیو نا، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ یا احباب دی وقار توجہ فرمانا، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک دا کمال ہے۔ اس ذات محمد نو اللہ نے کی کمال عطا کیتے نے، یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے۔ اے کوئی امتی اپنے الفاظ دے نال، اپنے کتب دے نال، تحریر دے نال، تقریر دے نال کدی بھی انہوں بیان کر سکتا نہیں۔ کوئی بندہ بڑا بھی بہت بڑا بھی عالم ہوئے نا، ہاں کو منن والا ہوئے، ایک کمپنی یس سر 9 سال انہوں نے کیا زندگی
میاں بندے کو کوئی تحقیق کوئی گل کوئی بات کو بندہ عشق دی کوئی سند لے کے عشق دی خیرات لے کے دیکھے نا، وہی ایک جملہ اگرچہ کوئی عشق تو بغیر ویکھدا ہے تو انہوں وزن نظر نہیں آتا، کیونکہ عشق دی خیرات مانگ کے مصطفیٰ نے عشق کے سرشار ہو کے پڑھے نا تو یاسین دا سیرہ ہی پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقات میں جتنے بھی لوگ تشریف لے کے آئے، علماء تشریف لے کے آئے، سادات آئے، سب دا مشکور، جتنے حضور دے عاشق بیٹھے ہو تھوڑا مشکور، اللہ تعالیٰ سلامتی برکت اور عزت عطا فرمائے۔ پتہ کہا انسان کو غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز الفاظ تلفظ ادائیگی اشارے کنائے کسی بندے کو گل بری لگی ہوئے یا چبل دے گی ہوئے معافی چاہنا، کلام میں غلطی ہوئے تو اپنے رب دی پاک بارگاہ معافی کا طلبگار ہاں۔ یقیناً اللہ دی ذات معافی منگنے والے تے معاف کرنے والے نوں پسند فرماتے ہیں۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔